سفیان ثوری نے عبدالعزیز بن رفیع کے واسطے سے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز 8ویں ذی الحج میں کہاں پڑھی تھی؟ اگر آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ منی میں۔ میں نے پوچھا کہ 12ویں تاریخ کو عصر کہاں پڑھی تھی؟ فرمایا کہ محصب میں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے حکام کرتے ہیں اسی طرح تم بھی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1653۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں 2 رکعات پڑھیں، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا کرتے رہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی خلافت کے شروع ایام میں 2 ہی رکعت پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1655۔ حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں ہمیں 2 رکعات پڑھائیں۔ ہمارا شمار اس وقت سب وقتوں سے زیادہ تھا اور ہم اتنے بے ڈر کسی وقت میں نہ تھے، اس کے باوجود ہم کو نماز قصر پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1656۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت پڑھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت۔ لیکن پھر ان کے بعد تم میں اختلاف ہو گیا، تو کاش ان 4 رکعتوں کے بدلے مجھ کو 2 رکعات ہی نصیب ہوتیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1657۔ امام مالک نے محمد بن ابی بکر ثقفی سے خبر دی کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ دونوں صبح کو منی سے عرفات جا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگ آج کے دن کس طرح کرتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ کوئی ہم میں سے لبیک پکارتا ہوتا، اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا، اور کوئی تکبیر کہتا، اس پر بھی کوئی انکار نہ کرتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاجی کو اختیار ہے لبیک پکارتا رہے یا تکبیر کہتا رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1659۔ سالم نے بیان کیا کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ حج کے احکام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف نہ کرے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن سورج ڈھلتے ہی تشریف لائے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے حجاج کے خیمے کے پاس بلند آواز سے پکارا، حجاج باہر نکلا، اس کے بدن پر ایک قسم میں رنگی ہوئی چادر تھی۔ اس نے پوچھا، ابو عبد الرحمن کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر سنت کے مطابق عمل چاہتے ہو تو جلدی اٹھ کر چل کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا، کیا اسی وقت؟ عبداللہ نے فرمایا کہ ہاں اسی وقت۔ حجاج نے کہا کہ پھر تھوڑی سی مہلت دیجئے کہ میں اپنے سر پر پانی ڈال لوں، یعنی غسل کر لوں، پھر نکلتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سواری سے اتر گئے، اور جب حجاج باہر آیا تو میرے اور والد ابن عمر کے درمیان چلنے لگا، تو میں نے کہا کہ اگر سنت پر عمل کا ارادہ ہے تو خطبے میں اختصار اور وقوف عرفات میں جلدی کرنا۔ اس بات پر وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1660۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے، ان سے ابو نضر نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر نے، ان سے ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے یہاں لوگوں کو عرفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے متعلق کچھ اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن روزے سے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹ پر سوار ہو کر عرفات میں وقوف فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1661۔
سالم نے خبر دی کہ حجاج بن یوسف جس سال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے مکے میں اترا تو اس موقع پر اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عرفہ کے دن وقوف میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر سالم رضی اللہ عنہ بولے کہ اگر تو سنت پر چلنا چاہتا ہے تو عرفہ کے دن نماز دوپہر ڈھلتے ہی پڑھ لینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سالم نے سچ کہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ظہر اور عصر ایک ہی ساتھ پڑھتے تھے۔ میں نے سالم سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا؟ سالم نے فرمایا اور کس کی سنت پر اس مسئلے میں چلتے ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1662۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے کہ عبد الملک بن مروان خلیفہ نے حجاج کو لکھا کہ حج کے کاموں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کرے۔ جب عرفہ کا دن آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ آپ نے حجاج کے ڈیرے کے پاس آ کر بلند آواز سے کہا، حجاج کہاں ہے؟ حجاج باہر نکلا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چل جلدی کر، وقت ہو گیا۔ حجاج نے کہا، ابھی سے؟ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں۔ حجاج بولا کہ پھر تھوڑی مہلت دے دیجئے، میں ابھی غسل کر کے آتا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اتر گئے۔ حجاج باہر نکلا اور میرے اور میرے والد ابن عمر کے بیچ میں چلنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج اگر سنت پر عمل کی خواہش ہے تو خطبہ مختصر پڑھ اور وقوف میں جلدی کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سالم سچ کہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1663۔ امام مالک نے ہشام بن عروہ سے خبر دی، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بھی وہیں موجود تھا، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس ہونے کی چال کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، ذرا تیز، لیکن جب جگہ پاتے ہجوم نہ ہوتا تو تیز چلتے تھے۔ انق تیز چلنے اور نص انق سے زیادہ تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ فجوہ کے معنی کشادہ جگہ، اس کی جمع فجوات اور فجاء ہے، جیسے رکوہ مفرد، رکا اس کی جمع، اور سورہ صاد میں مناس کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی بھاگنا ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1666۔